السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ دوستو، اردو پیڈاگوجی فروری 2026 کے لیے یہ ویڈیو آپ کا بہت اہم رام بان ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کا مہا میراتھن کلاس لایا گیا ہے، جو سیٹیٹ کے این سلیبس کے مطابق تمام ٹاپک کو کور کیا گیا ہے۔ ابھی تک آپ بالکل ہی نہیں پڑھے ہیں، آپ کو اردو پیڈاگوجی سے ڈر لگتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یوٹیوب پر یا کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اردو پیڈاگوجی کا آپ کو ڈر لگتا ہوگا، تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد تمام طرح کے ڈر دور ہو جائیں گے اور آپ کا کانفیڈینس بھی بڑھ جائے گا۔ آپ کا 10 نمبر 12 نمبر یعنی 30 میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا 25 نمبر آنے ہی والا ہے۔ بلکہ آپ کو جو میں بتلا رہا ہوں اسی کو فالو کرنا ہے، یعنی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اگر آپ کو یعنی اس ویڈیو کا آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایف بھی چاہیے تو میں پی ڈی ایف بھی آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کا پرکریا کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو پی ڈی ایف ملنے والا ہے۔ دوستوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایگزام سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی اس ویڈیو کو اگر آپ پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اچھے یعنی ذہن کو رکھ کر کے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کا 30 نمبر میں سے 25 نمبر لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یعنی یہ ویڈیو آپ کے لیے مہا میراتھن ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب کے اتہاس میں پہلی مرتبہ جو آسان اور بہتر انداز سے تیار کیا گیا ہے، آپ کو پورے یوٹیوب میں آپ چھان مار لیجئے، نہیں ملنے والی ہے دوستو۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے، بغیر ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہم لوگ یعنی سیٹیٹ کے این سلیبس کے مطابق مہا میراتھن کلاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے دوستو، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ سیٹیٹ میں 1 یا 2 نمبر سے بہت سارے ابھیارتھی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اردو میں آپ کا 25 نمبر لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں بغیر ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے دوستو، یعنی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ادھر ادھر بات کیے بغیر آپ کے ڈائریکٹ کلاس ٹاپک وائز مہا میراتھن چلنے والی ہے۔ ایک ہی کلاس میں سمپورن اردو پیڈاگوجی کا کلاس دیا جا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یعنی ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں، یعنی بھاشا منشیہ کی بھاونا، وچاروں، سنویدناؤں اور آوشکتاؤں کی سمپریشت کرنے کا مادھیم ہے۔ یعنی ہندی میں بھی آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے اس کے ذریعے بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کو دیکھیے گا، اس ویڈیو کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، بالکل کم سے کم اگر آپ اس ویڈیو پر آ گئے ہیں تو 10 منٹ آپ دیجئے، آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ جہاں بھی میں پڑھا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ کلاس ہے۔ دیکھیے، یعنی زبان انسان کے جذبات، خیالات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کیا ہے؟ انسان کے جذبات، خیالات، احساسات۔ اب اس کو ہندی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں، یہ آپ کا ٹاپک کا نام ہے بھاشا کوشل۔ کیا ہے؟ بھاشا کوشل زبان کی مہارت ہے۔ دوستو، آپ جتنے بھی 2011 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی ایگزام ہو گئے ہیں اس کے تمام پی وائی کیو اٹھا کر دیکھیے، یعنی 2 سے 3 نمبر، 1 سے 2 3 نمبر پوچھتا ہی ہے۔ اس لیے آپ کا یہاں 1 نمبر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ٹاپک سے آپ کا کلیئر ہونے والا ہے۔ کیا کیا پوچھتا ہے، کس طریقے سے سوالات آتے ہیں، وہ بھی پرکریا وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دیکھیے، اب ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہم لوگ صرف پڑھانے میں فوکس کریں گے۔ زبان کی مہارت ہے، یعنی سننا، سماعت، اس کو سننا بھی کہتے ہیں اور سماعت بھی کہتے ہیں۔ ایک دم سننا بھی کہتے ہیں اور سماعت بھی کہتے ہیں۔ کہیں سماعت لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے، بلکہ سننا کو سماعت بھی کہتا ہے اور اس کو ہندی میں شرون کوشل بھی کہتا ہے۔ ہندی میں شرون
कौशल भी कहता है। इसी तरीके से बोलना 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 को क्या कहा जाता है? बोलना को बोलना ही कहा जाता है, या मौखिक भी आ सकता है। बोलना को मौखिक भी कह सकते हैं या बोलना भी कहा जाएगा। उसके बाद मुताला, कहीं भी खावंदगी या पढ़ना, खावंदगी भी आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि खावंदगी पढ़ने को ही कहा जाता है, स्टडी को ही कहा जाता है, रीडिंग को ही कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं रहना है, बल्कि स्टेट वर्ड का हेरा फेरी करके घुमाने के चक्कर में रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फंस जाते हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत अहम है। मुताला, खावंदगी, पढ़ना, पढ़ना को ही कहा जाता है। उसी तरीके से आप लिखना, लिखना को क्या कहा जाता है? तहरीर भी कहा जाता है। लिखना को लेखक तहरीर भी कहा जाता है, लेखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखन भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज दूर हो गया होगा, यानी बोलना और क्या है? बोलना यहाँ से यानी समाअत, समाअत यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपका 4 महारत है। क्या है? 4 कौशल है, जिससे क्या करते हैं? सीखा जाता है। आपका ट्रिक भी मैं लाया हूँ, देखिए कितना बेहतर। सुबह सुबह पढ़ लिख, सुबह पढ़ लिख, क्या है? सुबह पढ़ लिख। सुबह से क्या हो गया? सुबह से सुनना हो गया। बो से क्या हो गया? बोलना हो गया। प से क्या हो गया? पढ़ना हो गया। ल से क्या हो गया? लिखना हो गया। स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना हो गया। ये आपका ट्रिक भी है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, आपका सुनना और समाअत, पढ़ना और खावंदगी, यहाँ से सवालात बनते हैं। देखिए किस तरीके से सवालात बनते हैं, वो आपको देखना बहुत अहम है। सुनना, समाअत, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सुनना और समाअत को तहसीली महारत भी कहा जाता है और वसूली महारतें भी कहा जाता है, अखज़ी महारतें भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम यानी कन्फ्यूज़ वाले वर्ड देते हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी तहसीली महारत भी कहा जाता है और वसूली महारत भी कहा जाता है, अखज़ी महारत भी कहा जाता है। पढ़ना और खावंदगी यानी मुताला, यानी समाअत को भी और पढ़ना, खावंदगी, मुताला, ये दोनों यानी आपका जहाँ भी सुनना और पढ़ना आ जाएगा, उसको कौन सा मुताला कहा जाता है? तहसीली महारतें, तहसीली महारतें कहा जाता है, उसूली महारतें कहा जाता है, अखज़ी महारतें कहा जाता है। आपको समझ में आ गया? यानी सुनना और आपका यहाँ पर पढ़ना, ये दोनों किस महारत में आता है? ये आपका दोनों महारतें तहसीली महारतें में आता है, उसूली महारतें में आता है और अखज़ी महारत में आता है। ये आपको इस तरीके का नाम याद रखना है। 3 तरह के नाम आपका आ गया, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोलना और लिखना, बोलना और लिखना को कहा जाता है तामीरी महारत कहा जाता है। बोलना और लिखना और तहरीर, ये आपको क्या कहा जाता है? तामीरी महारतें कहा जाता है। यानी इसको, इसका दूसरा नाम है पैदावारी महारत भी कहा जाता है और इसका तीसरा नाम है तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। इसका चौथा नाम है इजहारी महारत भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो आपको देखने के बाद उर्दू पैडागोजी का तमाम सवालात आपका हल होने वाला है। इस अंदाज में आपको समझा रहा हूँ कि आप सिर्फ इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको दिमाग में छपने वाले हैं, बल्कि आपको याद हो जाने वाले हैं। आपको इधर उधर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि ध्यान से इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, यानी आपको समझ में आ गया। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी सुनना और पढ़ना को क्या कहा जाता है? तहसीली महारत कहा जाता है, उसूली महारतें कहा जाता है, अखज़ी महारतें कहा जाता है। इसी तरीके से आपका बोलना और लिखना आ जाएगा, उसमें कहेगा बोलना और लिखना कौन सी महारत है? तामीरी महारत है, पैदावारी महारत है, तख्लीकी महारत है या इजहारी महारतें हैं। डायरेक्ट चलते हैं। समाअत, ज़बानी शक्ल, सुनने की अज्जा, यानी ज़बानी शक्ल, सुनने की अज्जा कौन कौन सा है? यानी सुनने का जो अज्जा है वो कौन कौन सा शामिल है, वो आपको देखना है। नंबर 1, सही सुनना। आपको क्या करना है? सही सुनना है। जो बात कह रहा है कोई दूसरे आदमी, उसको सही सुनना, गौर से सुनना है, उसका
क्या करना, उसको गौर से सुनना, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको गौर से सुनना है, तभी जा कर के आप क्या करेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत हो जाएंगे। आप जब तक सही से नहीं सुनेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको सही से नहीं जान पाएंगे। डायरेक्ट देखिएगा, तीसरा पॉइंट है सुनकर समझना, सुनी हुई बात से मफ़हूम अख़ज़ करना। जो बात कह रहा है उसको सुनना है, उसका मीनिंग और क्या कह रहा है उसको भी समझना है। देखिए, आपका यहाँ इस टॉपिक से आपका 2 नंबर आने ही वाले हैं, 1 से 2 नंबर, इसलिए इसको गौर से देखना है। चौथा में देखिए, बातचीत की नौइयत को पहचानना। बातचीत की नौइयत को क्या करना है, पहचानना है। 2 तरह के होते, बातचीत करने का जो तरीका होता है 2 तरह से समझ में होता है। नंबर 1, लफ्ज़ों की बुनियाद होता है। नंबर 2, साबिक़ा मालूमात पर। ठीक है, समाअत की 2 सूरतें होती हैं। देखिए, यहाँ से भी आपका सवालात बनते ही बनते हैं। समाअत की कितने हैं सूरतें होती हैं, समाअत की 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1, ताअम्मुलाती समाअत। ताअम्मुलाती समाअत, आमने सामने की गुफ्तगू। आपको देखिए, पिक्चर के ज़रिए भी समझाया गया है, पिक्चर के ज़रिए भी समझाया गया है। इस तरीके का कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलने वाली है दोस्तों, इसीलिए आप ये गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा, नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद आप पछताइएगा। इसलिए देखिए, ताअम्मुलाती समाअत, आमने सामने की गुफ्तगू, टेलीफोन पर भी अगर बात करते हैं उसमें कहा जाएगा ताअम्मुलाती समाअत कौन है, तो आपको याद रखना है ताअम्मुलाती समाअत, आमने सामने की गुफ्तगू, यानी आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं, आमने सामने हैं, इसको क्या कहा जाएगा, ताअम्मुलाती समाअत कहा जाएगा। और अगर कोई आदमी है या आप हैं या कोई भी है, वो अगर टेलीफोन से भी बात करता है तो इसको भी क्या कहा जाएगा, ताअम्मुलाती समाअत कहा जाएगा। इसको भी ताअम्मुलाती समाअत कहा जाएगा दोस्तों, इसको भी ताअम्मुलाती समाअत कहा जाएगा। गैर ताअम्मुलाती समाअत किसको कहा जाएगा, जैसे रेडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये आपका गैर ताअम्मुलाती, आप वीडियो देख रहे हैं, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका ताअम्मुलाती समाअत है या गैर ताअम्मुलाती समाअत है, आपको ये समझना बहुत अहम है। ये आपको जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपका गैर ताअम्मुलाती समाअत है, आपका गैर ताअम्मुलाती समाअत है। आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट चलते हैं समाअत की नश्व नुमा, समाअत की नश्व नुमा यानी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, कहानी। नंबर 1, कहानी सुनाना, सुनने, बोलने और समझे। क्या, कहानी सुने, बोले और उसके बाद क्या करें, समझे। नंबर 2, अल्फाज का खेल खिलाना। ठीक है, जैसे अल्फाज है उसके अच्छे से खेल खिलाना भी है। नंबर 3, नज़्में गाने सुनाकर बच्चों से दोहराने का मश्क कराना। नज़्में सुनाना है, गाने वगैरह जो भी सुनाना है उसको क्या करना है, मश्क करना है, दोहराना है। नंबर आपका गुफ्तगू कराना, सवाल जवाब कराना बच्चे के साथ। इस तरीके से व्यवहार समाअत की नशो नुमा में, यानी सुनने की जो क़ुव्वत है, जो क्षमता है, इस तरीके से बच्चे की बढ़ता है। उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, बढ़ता है। कैसे, कहानी सुनाने से सुनने, बोलने और समझने की उसके क्या होते हैं, क्षमता बढ़ता है। इसी तरीके से अल्फाज का खेल खिलाने से भी ये आपका, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। डायरेक्ट ये चलते हैं, बोलना ज़बानी शक्ल, यानी सुनना, बोलना फितरी अमल है। क्या है, बोलना क्या है, फितरी अमल है। ज़बानी शक्ल भी कहा जाता है उसको, सुनना प्लस बोलना भी कहा जाता है। बोलने की नशो-नुमा, नंबर 1 गुफ्तगू, नंबर 2 बुलंद ख़्वानी। बोलने का क्या है, नंबर 1 गुफ्तगू, नंबर 2 बुलंद ख़्वानी, यानी बोलते हैं बुलंद से। किसी भी मौजू पर बोलने और कहानियों पर पढ़ना, यानी पढ़ना। तहरीरी शक्ल 3 अज्जा है। तहरीरी शक्ल, नंबर 1 छपी हुई अलामत को समझना, छपी हुई अलामत को समझना। नंबर 2 आवाज़ पैदा करना, तलफ़्फ़ुज़। नंबर 3 ख़यालात समझना। ये सब आपका जहाँ से समा, ये आपका हो गया मुताला, पढ़ना और ख़ावंदगी की किस्म है, यानी सरसरी मुताला। क्या है, सरसरी मुताला। उसके बाद आपका ये है, मुताले के 5 प्रकार है, 5 तरह के मुताले होते हैं, यानी आपका सरसरी मुताला और अमीक़ और वसी मुताला, स्कैनिंग मुताला, उसके बाद बुलंद ख़्वानी मुताला और ख़ामोश मुताला। यानी आप इसको देखेंगे, मुताला की नशो-नुमा, कहानी और नज़्म, यानी ठीक है, पढ़ने में नाकामी की वजूहात, यानी नंबर 1 दरसी किताब बच्चों को समझ में न आना,
यानी नाकामी की वजूहात यही है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है और टीचर पढ़ाते ही जा रहा है, वही आपका नाकामी हो जाता है। वजूहात यही निकलता है बच्चों का किताब से ना जोड़ना, यानी चढ़ पाना किताब पर, उसको नहीं समझ पाना, उसको जड़ पाना, जोड़ पाना, किताब से क्या करना, नहीं जोड़ पाना बच्चे को, ठीक है। लिखना और तहरीरी शक्ल, लतीफ़ हुर्की की महारत है, उम्दी उम्दा हुर की महारत है। लिखना मतलब तहरीरी शक्ल, लतीफ़ हुर की महारत और उम्दा हुर की महारत। ये जो आपका हेडलाइन किया गया है, जो आपका कलर किया गया है, यही सब आपका महत्वपूर्ण है। आपका यहीं से तो याद सवालात बनने वाले हैं। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका सवालात आराम से बन जाएगा। आपका अब अब जदीद तरीक़ा और पेस्टावरी पेस्टालॉजी तरीक़ा क्या है? पेस्टालॉजी तरीक़ा अब जदीद तरीक़ा और पेस्टालॉजी तरीक़ा, ये आपका दो तरीक़ा है। उसके बाद मॉन्टेसरी तरीक़ा और आपका क्या है, सजा कर लिखना तरीक़ा। यानी अब जदीद तरीक़ा को जैसे ABC वगैरह हुआ, और पेस्टालॉजी तरीक़ा ये आपका हुआ, ठीक है। आगे देखिए, लिखने के अज्जा, तहरीर, साफ़ सुथरी इमला की गलती, ये आपका ठीक है। तहरीर की मुनासिब रफ्तार और साइज़ यकसा हरूफ सीधा, लिखने की नशोनुमा। नंबर 1 ड्राइंग चार्ट लिखना, तजुर्बात तहरीर, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा MCQ टाइप का दिया गया है। आपका जो कलर किया गया है दोस्तों, यही महत्वपूर्ण है। वहीं से आपका सवालात बनने वाले हैं। आप अगर जो भी सवालात बनने वाले हैं, देखिए आपका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आमूज़गार लिखने का अमल शुरू करता है तो पहला मरहला क्या होता है? जवाब, यानी गौर ख़ौज़ होता है। क्या होता है? गौर ख़ौज़ होता है। आमूज़गार लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाता है। आमोजिश का इशारिया, यानी आमोजिश का हिस्सा समझा जाता है। ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन है? जवाब, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। ज़बान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात और सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता, उसे क्या कहते हैं? जवाब, माक़बल पढ़ाई का काम कहते हैं। नंबर 5 ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम अमामिल क्या है? जवाब, दुरुस्तगी और रवानी का फ़रोग़ देना। लिखने के अमल में शामिल मराहिल की सिलसिला वार तरतीब। जवाब, खाका बनाना, मसूदा तैयार करना, एडिट करना और दोबारा मसूदा तैयार करना और आखिरी शक्ल देना। नंबर 7 एक आमूज़गार, ये आपको सवालात है, इसको ज़रा समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक आमूज़गार अभी से लिखना सीखने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी लिखने का अमली तरीक़ा कहा जाता है। नए लफ्ज़ों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाज़ों से जोड़ने को जवाब क्या कहा जाता है? सूतियाती, सोतियाती, डिकोडिंग भी कहा जाता है। दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है? जवाब, लिखना ख़यालात का इज़हार है। 10 नंबर आपका जो सवालात है, ज़बान की पैदावारी और महारत क्या है? जवाब, बोलना और लिखना और इज़हारी, ये आपका है। लिखना सीखने में आड़े तिरछी लकीरें बनाना एक अहम कदम है, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं। जवाब, अपने लिए निशानात को बामाना बनाने के लिए। नंबर 12 दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? जवाब, बोलना और लिखना तख्लीकी महारत में किसका होता है? बोलना और लिखना का होता है। दोस्तों, आपको शुरू में जो बताया हूँ, तख्लीक महारत है, अख़ज़ी महारत है, वहीं से आपका सवालात बनने वाले हैं। उसको अच्छे से आप समझ गए तो आपका सवालात आराम से बन जाएगा, आराम से आपका बन जाएगा। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क़वाइद की तारीफ़, यानी आपका जो आपका क्या है, आपका ज़बान की तदरीस में क़वाइद का किरदार नए टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। आपका भाषा कौशल से भी अगर सवालात आपका 1-2 आने वाले हैं, वो सवालात आपका बन जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण था उसको आपको बेहतर और अच्छे अंदाज से समझा दिया गया है। आपको कोई भी उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहा। डायरेक्ट चलते हैं, ज़बान की तदरीस में क़वाइद का किरदार क्या है? ज़बान की तदरीस में क़वाइद यानी व्याकरण का किरदार को लेकर माहिर लिसानियात और माहिर तालीम में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यानी अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग बातों को कहा है। मादरी ज़बान क्या क़वाइद नहीं है? सही है, सानवी ज़बान क़वाइद है। मादरी ज़बान क्या है? आपका बगैर क़वाइद का तरीक़ा किसको कहा जाता है? ये भी सवालात आ सकता है। यानी मादरी ज़बान को बगैर क़वाइद का तरीक़ा कहा जाता है। सानवी ज़बान
ثانوی زبان یعنی ثانوی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری زبان کیا ہے؟ دوسری زبان کیسا ہوتا ہے؟ قواعد والے ہوتا ہے۔ دوسری زبان آپ کا کیا ہوگا؟ قواعد والے ہوگا۔ بچوں کو قواعد کی تدریس سیاق و سباق کے مطابق کی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کی قواعد کی تدریس کیسے کی جاتی ہے؟ سیاق و سباق کے مطابق کی جاتی ہے۔ بچوں کو قواعد کی تدریس کیسے کی جاتی ہے؟ سیاق و سباق کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہ قواعد کی تدریس کے طریقے دوستو، قواعد کی تدریس کے طریقے کو آپ دیکھیے گا، یہاں سے آپ کا سوالات آتا ہی آتا ہے دوستو۔ اس کو بہت مہتوپورن ہے آپ کو بہتر اور اچھے انداز سے، اور اس ویڈیو کو میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، استخراجی طریقہ یہ آپ کا ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جس کو نگمن ودھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ کو میں ایک ٹرک بھی بتاؤں گا، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، بھولنے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا استقرائی طریقہ، اس کو بھی یاد کرنے کا میں ٹرک بتانے جا رہا ہوں۔ استخراجی طریقہ اس کو کہتے ہیں نگمن ودھی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نا معلوم سے معلوم کراتے ہیں۔ یہ پہلے اصول، اس کے بعد پھر مثال کی طرف چلتا ہے۔ یہ قدیم روایتی طریقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم روایتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، استقرائی طریقہ آگمن ودھی، سابقہ معلومات، مثال، اصول، یعنی پہلے مثال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اصول دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استقرائی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کو استقرائی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، استخراجی طریقہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نگمن ودھی۔ ہندی میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آگمن، نگمن، نگمن ودھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نگمن ودھی کہا جاتا ہے۔ اب بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ استخراجی طریقہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نگمن ودھی کہا جاتا ہے۔ نگمن سے نو سے کیا ہو گیا؟ نیم۔ پہلے اس میں نیم بتائے جائیں گے، اس کے بعد اصول بتائے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں استخراجی طریقہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استخراجی طریقہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ یعنی استخراجی طریقہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے نگمن یعنی پہلے نیم بتلائے جاتے ہیں، اس کے بعد اصول بتلائے جاتے ہیں، اس کو نگمن ودھی کہا جاتا ہے دوستو۔ یعنی جہاں سے آپ کا سوالات آتے ہیں اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ کی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے اور آپ کا نمبر ایک دم کلیئر ہوتا ہوا چلے جائیے۔ اس ٹاپک سے آپ کا 2 نمبر آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، اس ٹاپک سے بھی آپ کا 1-2 نمبر کلیئر ہی ہونے والا ہے۔ آپ کو جوڑا دوں گا کہ آپ اتنے نمبر ضرور لا سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور آپ کو PYQ کا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ بس اتنا ہی کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا نمبر 25 سے 30 نمبر لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو میں بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں۔ آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، کیونکہ اس ویڈیو میں لانے میں بہت دنوں کا محنت ہے، محنت کے بعد یہ ویڈیو لایا گیا ہے، اسی لیے آپ کمنٹ کیجیے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہمت بڑھتی ہے، اور میں اس سے بہتر لانے کی کوشش کروں گا اور کرتا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں۔ استخراجی طریقہ، استخراجی طریقہ، استخراجی طریقہ، اس کو کہتے ہیں نگمن ودھی۔ نگمن ودھی یعنی پہلے نیم بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کہا جاتے ہیں؟ اس کے بعد اس کا مثال دیا جاتا ہے۔ یہ قدیم روایتی طریقہ، قدیم طریقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نگمن ودھی یعنی استخراجی طریقہ کو کہا جاتا ہے۔ رول، اس کے بعد ایگزامپل، سمجھ میں آ گیا؟ پہلے کیا ہے؟ پہلے رول، پہلے نیم بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے استخراجی استقرائی طریقہ کو پہلے آگمن ودھی، آگمن، آ سے کیا ہو گیا؟ آ سے ادھارن، او سے ادھارن، اور اس کے بعد نیم۔ ٹھیک ہے، سے ادھارن، اس کے بعد نیم، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں۔ طلباء کو قواعد کے سبق الگ سے نہ دیا جائے، یعنی طلباء جو ہے اس کو کیا گرامر کا سبق الگ سے نہ دیا جائے، بلکہ بوریت محسوس ہوتی ہے اور اس کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا NCF اور RTE 2009 کے خلاف ہے۔ قواعد کی زبانی مشق تحریری مشقوں کے مقابلے زیادہ کرائی جائے، یعنی قواعد کی زبانی مشق
تحریری مشقوں کے مقابلے زیادہ کرائی جائے۔ قواعد پڑھنے کا بنیادی مقصد آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ قواعد جو پڑھنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کا بہت ہی شارٹ ٹرک میں آپ کا یہ بھی دوسرا چیپٹر کلیئر ہو گیا۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں حق تعلیم ایکٹ، آپ کا تمام ٹاپک اس میں کلیئر کیا گیا دوستو، ادھر ادھر مت جائیے گا، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ حق تعلیم ایکٹ کیا ہے؟ حق تعلیم ایکٹ جس کو کہتے ہیں RTE ایکٹ 2009 کہا جاتا ہے، اس میں دیکھیے مہتوپورن کیا کیا ہے؟ 86 یعنی 86ویں ترمیم، آرٹیکل یعنی 21واں ترمیم، تعلیم لینے کا حق بنیادی حق بھاگ 3 میں دیا گیا ہے 12 دسمبر 2002 کو۔ یہ کیا ہے؟ 12 دسمبر 2002 کو دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ سے بل کی منظوری کب؟ ایکٹ اگست 2009 میں دیا گیا تھا۔ کب؟ پارلیمنٹ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی یہ آپ کا پوچھا بھی جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ تعلیم لینے کا حق بنیادی حق ہے، بھاگ 3 میں دیا گیا ہے، بھاگ 3 میں دیا گیا ہے، ترمیم آرٹیکل 21 والے ترمیم میں دیا گیا ہے، اور 12 دسمبر 2002 کو یہ پارت ہوا تھا، مان کے چلیے اس میں دیا گیا ہے آرٹیکل آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سنویدھان، پارلیمنٹ سے بل کی منظوری ایکٹ اگست 2009 کو پاس ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے پورے بھارت یعنی جموں کشمیر، پورے بھارت جموں کشمیر کو چھوڑ کر میں نافذ کیا گیا 1 اگست 2010 کو، یہ کیا کیا گیا؟ نافذ کیا گیا، یعنی لاگو کیا گیا، یعنی حق تعلیم RTE ایکٹ آپ کا کب لاگو کیا گیا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ منظوری اس کی کب ہوئی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اگست 2009 کو، اور 1 اپریل 2010 کو لاگو کیا گیا ہے۔ بھارت یعنی نافذ کرنے والے 135واں ملک ہے، کیا ہے یہ جو RTE نافذ کیا تھا؟ بھارت کیا ہے 135واں ملک ہے۔ اس میں دیکھیے 6 سے 14 سال کے بچوں کو مفت، اس میں کیا تھا RTE میں کیا تھا وہ آپ کو دیکھنا بہت اہم ہے۔ 6 سے 14 سال کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ 6 سے 14 سال کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ تمام سرکاری اسکولوں، یعنی تمام سرکاری اسکولوں میں کیا ہے؟ ایلیمنٹری ایجوکیشن، یعنی 1 سے لے کر 8 تک مفت تعلیم دیا جائے۔ کیا ہے؟ 1 سے لے کر 8 تک کے بچوں کو کیا کیا جائے؟ مفت تعلیم دیا جائے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 6 سے لے کر 14 سال کے بچوں کا تمام سرکاری اسکولوں میں مفت میں تعلیم دی جائے۔ معذور بچوں کے لیے 6 سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے بھی معذور جو بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں کتنے پرتیشت آرکشن دیا گیا تھا؟ 25% آرکشن دیا گیا تھا، EWS اس کو کہا جائے گا، یعنی آرکشن دیا گیا تھا۔ عمر کے مطابق جماعت میں داخلہ دے کر انہیں خصوصی تربیت دی جائے، یعنی RTE یہ ہے کہ جو بچے اگر عمر کے حساب سے اس کا کیا کیا جائے؟ ایڈمیشن لیا جائے، اس کو پڑھایا جائے۔ جس طریقے سے اگر وہ بچے 12 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو کتنے کلاس میں لینا ہے؟ کتنے کلاس میں لینا ہے؟ 5 کلاس میں لینا ہے۔ اس کے بعد 13 سال کے ساتھ 8 اس طریقے سے 14 سال آپ کا 8 کلاس میں رہنا ہی ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھانا ہے، عمر کے حساب سے ایڈمیشن لینا ہے۔ RTE آپ کا یہی کہتا ہے 2009، RTE 2009 یہی کہتا ہے عمر کے مطابق جماعت میں داخلہ دے کر انہیں خصوصی، یعنی اس کو اسپیشل، یعنی جو کمزور ہے اس کو اچھے سے سمجھا کر اس کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ معذور طلباء کا اسکول تک آمد اور رفت، یعنی آمد و رفت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، یعنی بچے جو وکلانگ بچے ہیں، معذور اسٹوڈنٹ ہے، بچے ہیں، وہ اسکول آنے جانے کا جو ہے انتظام کون کرے گی؟ حکومت کرے گی۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں، بس ہو، اس سے ہو، کسی سے داخلے کے وقت ٹیسٹ، جانچ، امتحان نہیں لیا جائے گا۔ بچے کے کیا ہوگا؟ ٹیسٹ بھی اور نہیں لیا جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا۔ بچوں کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر
کوئی بھی سزا نہیں دینا ہے۔ کس میں کہا گیا؟ یعنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر سزا نہیں دینا ہے۔ نو ٹیوشن، پرائیویٹ ٹیوشن بھی نہیں دینا ہے بچوں کو۔ کیا کرنا ہے؟ پرائیویٹ ٹیوشن بھی نہیں دینا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے NCPRC کا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں جماعت تک فیل نہ کرنے کی پالیسی بھی ہے۔ کیا ہے؟ 8 تک جو بچے رہیں گے اس کو فیل نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ لکھے یا کچھ پڑھے، اس کو آگے کیا کرنا ہے؟ بڑھاتے جانا ہے، 8ویں تک فیل نہیں کرنا ہے۔ 8ویں جماعت اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہے، یعنی 8ویں زبان میں بچے کو کیا کرنا ہے؟ مادری زبان میں تعلیم دینا ہے، مادری زبان میں تعلیم کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں جماعت مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ پرائمری اسکول انسانی آبادی، یعنی آپ کی جو آبادی رہے گا پرائمری اسکول کا کتنے کلومیٹر میں رہے گا؟ آپ کا پرائمری اسکول 1 کلومیٹر میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مڈل اسکول انسانی آبادی، یعنی آپ کا جو ہے مڈل اسکول کا جو ہے کتنے دور میں ہونا چاہیے؟ آپ کا 3 کلومیٹر ہی دور میں ہونا چاہیے۔ مڈل اسکول آپ کا کیا ہے؟ 3 کلومیٹر تک ہی دور میں رہنا چاہیے، تاکہ بچے کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، اس لیے نزدیک میں ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے پرائمری 30 بچوں پر ایک استاد، یعنی آپ کا جو ہے 1 to 5 کے جو شکشک ہے، ابھیارتھی بچے رہیں گے اس کو، یعنی 30 بچوں پر ایک استاد۔ اگر 200 سے زیادہ بچے ہیں تو 40 بچوں میں ایک استاد، یعنی پرائمری میں کیا کرنا ہے؟ یعنی 30 بچے ہی دیا جائے گا، شکشا کا ریشیو یہی کہتا ہے۔ اسی طریقے سے مڈل سطح پر 35 بچوں پر ایک استاد رہیں گے۔ ڈائریکٹ چلتے ہیں پڑھانے کا وقت، درجہ، یہ ڈوز، یہ سب ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ استاذ کا فریضہ اسکول جانے میں باقاعدگی اور وقت کی پابندی، نصاب کو چلانا اور ایک مخصوص وقت پر مکمل کرنا، یعنی جو مخصوص وقت ہے اسی پر آپ کا کیا کرنا ہے؟ تمام سلیبس کو کمپلیٹ کرانا ہے، وقت پر مکمل کروانا، دوستانہ اور طفل مرکز انداز میں سکھانا ہے، یعنی بچے چائلڈ جو ہوتا ہے چائلڈ سینٹر کے مطابق کیا کرنا ہے؟ پڑھانا ہے، بچے کے حساب سے پڑھانا ہے آپ کا۔ یعنی یہ بھی سوالات حل ہو گیا۔ اس کا تھوڑا سا معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان طریقے سے جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی حق تعلیم ایکٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر بچہ 8ویں جماعت تک اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ڈائریکٹ تعلیم کا حق ایکٹ 2009 کس عمر کے بچوں کے لیے لاگو ہے؟ 6 سے لے کر 14 سال تک بچے کے لیے لاگو ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے تیسرا سوال، حق تعلیم 2009 کے تحت ایک بچے کو کس اسکول میں داخلہ لینے کا بنیادی حق حاصل ہوتا ہے؟ تمام اسکولوں میں، سرکاری، نجی، غیر امدادی، اقلیتی اسکولوں میں۔ تمام اسکولوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایکٹ 2009 کے مطابق 1 سے لے کر 5 تک والے کل 62 طلبہ والے اسکولوں میں کتنے اساتذہ فراہم کیے جاتے ہیں؟ 3 اساتذہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہندوستان آئین کے کس آرٹیکل میں مفت اور لازمی تعلیم کا ذکر ہے؟ آرٹیکل 21۔ یہاں سے بھی آپ کا سوالات آ سکتے ہیں دوستو، یہ آپ کا بہت مہتوپورن ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مفت اور لازمی تعلیم کا آرٹیکل کس میں دیا گیا ہے؟ آرٹیکل 21 میں دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ آرٹیکل 21 میں دیا گیا ہے، آرٹیکل 21 میں دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں، یہ یعنی تعلیم کا حق ایکٹ کب نافذ ہوا تھا؟ 1 اپریل 2010 میں اس کو کیا کیا گیا؟ لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ 7واں کو دیکھتے ہیں، تعلیم کا حق ایکٹ 2009 کہتا ہے کہ ایک استاد مندرجہ ذیل میں سے کون سی فریضہ سر انجام دے گا؟ یہ سبھی انجام دیں گے۔ اسکول جانے میں باقاعدگی اور وقت کی پابندی کو برقرار رکھے، نصاب کو چلائے اور مکمل کرے، پوری نصاب کو ایک مخصوص وقت میں مکمل کر دے۔ 8واں کا دیکھے گا، حق تعلیم ایکٹ 2009 کے مطابق خصوصی ضرورت والے بچوں کو کس تعلیمی نظام میں پڑھانا چاہیے؟
شمولیت، یعنی تمام بچوں کو انکلوسیو ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں سماویشی ایجوکیشن میں پڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ کا قومی درسیات کا خاکہ ہے راشٹری پاٹھیہ چریا روپ ریکھا، راشٹری پاٹھیہ چریا روپ ریکھا، یہاں آپ کا یہاں سے بھی سوالات بنتا ہی بنتا ہے۔ یہ دیکھیے پہلا کب آیا تھا 1900، یہ آپ کا قومی درسیات کا خاکہ سب سے پہلے آیا تھا 1900 کب آیا تھا؟ 75 کو آیا تھا، اس کے بعد 1988 کو آیا تھا، اس کے بعد 2000 کو آیا تھا، اس کے بعد 2005 کو آیا تھا۔ یہ دیکھیے یعنی NCF 2005 NCERT تعلیم بنا بوجھ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ تعلیم بغیر بوجھ کے ہونا چاہیے، اس میں بچے کو بوجھ نہیں ڈالنا ہے بلکہ آسان اور ایزی طریقے سے دیا جانا ہے۔ دیکھیے بچوں کی اسکولی زندگی ان کے باہر کی زندگی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے، یعنی بچے کی اسکول کی جو زندگی ہے اس کو باہر کی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے، باہر کے زندگی سے اس کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے رٹا مار سیکھنے کے طریقے کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، بچے کو رٹا مارنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو یعنی سمجھا کر کے پڑھانا ہے، یعنی رٹو ٹوٹا نہیں بنانا ہے بلکہ اس کی سمجھ کو وکست کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ بچوں کو کتاب مرکوز تعلیم سے ہٹا کر ہمہ جہت نشو و نما کی طرف لے جانا ہے۔ کیسے؟ بچوں کو کتاب مرکوز تعلیم سے ہٹا کر ہمہ جہت نشو و نما کی طرف جانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بچوں کو اس کے مرکوز تعلیم یعنی بچوں کو کتاب مرکوز یعنی بچوں کو کتاب سے ہٹا کر باہری دنیا کی تعلیم دینا ہے، یعنی لائف زندگی سے جوڑنا ہے۔ بچوں کو موقع وقت اور آزادی دی جائے، بچوں کو کیا کرنا ہے؟ وقت بھی دینا ہے اور آزادی بھی دینا ہے تاکہ وہ باہر کی زندگی سے جڑے اور تمام چیزوں کو سیکھنے کے ملے۔ اسکول کا نظام الاوقات لچیلا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اسکول کا نظام الاوقات لچیلا ہونا چاہیے، تعلیمی عمل بچوں میں اکتاہٹ اور ذہنی تناؤ نہ پیدا کرے، ایسا تعلیم آپ کو دینا ہے کہ بچوں کو بوریت محسوس نہ ہو بلکہ بچے آسان اور مزے سے دلچسپی لے اس میں پڑھائی میں، اس طریقے سے بچے پڑھے، اس طریقے کا NCF یعنی آپ کا NCF 2005 کہتا ہے۔ استاذ کو بچوں پر اپنے تاثرات ظاہر کرے، ذہنی سرگرمیوں اور سوالوں کے ذریعے سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرے، کیا کرنا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا کیا ہے؟ LSRW کسی مضمون کی تدریس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے بچوں کو علم کی تعمیر میں ان کی بنیادی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سے لسانی فارمولہ مادری، یہ آپ کا ٹھیک ہے۔ سے لسانی فارمولہ 3 طرح کے لینگویج ہوتے ہیں، وہ آپ کا کیا ہے؟ مادری لینگویج ہوتے ہیں، ہندی ہوتے ہیں یا انگلش ہوتے ہیں یا کسی دوسری بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سے لسانی میں 3 لینگویج ہوتے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ کا سوالات پوچھے جاتے ہیں سے لسانی فارمولہ سے۔ NCF 2005 کے مطابق استاذ ایک سہولت کار ہوتا ہے کیونکہ اس کا کردار سیکھنے کا ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں بچے خود اپنی حقیقی صلاحیت اور کر سکے اور علم کو معنی دے سکے۔ یہ آپ کا سیکھنے کا ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جہاں بچے خود اپنی حقیقی صلاحیت کا ادا کر سکے اور علم کو معنی دے سکے، اور علم کو کیا کرنا ہے؟ علم کو معنی دے سکے۔ NCF 2005 کے مطابق بچے کی غلطیاں تدریسی آموزشی عمل میں اہمیت کی حامل ہے کیونکہ غلطیاں بچے کے کام سوچ کر بصیرت دیتی ہے اور آموزش کا اشاریہ ہوتی ہے، آموزش کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے، یعنی غلطی کر کے بچے کو سیکھنا کیا ہے؟ آموزش کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ غلطیوں کو فوراً درست نہیں کرنا چاہیے بلکہ سبق کے ختم ہونے کے بعد بغیر کسی بچے کا نام لیے غلطیوں کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ غلطیاں استاد اور طلباء دونوں کے لیے فیڈ بیک کا کام کرتی ہے، اسی کے مطابق بچے فیل نہیں ہوتے ہیں، نظام فیل ہوتا ہے، یعنی اگر بچے فیل ہو گئے کسی کلاس میں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے
فیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا نظام، اس کا سسٹم وہ فیل ہوا، بلکہ پڑھانے والا ٹیچر ہی فیل ہوا، کیونکہ بچے پاس کیوں نہیں ہوا؟ ٹیچر ہی میں کمی رہا ہوگا۔ NCF 2005 یہی کہتا ہے ہندوستانی سماج کی کثیر لسانیات کو اسکولی زندگی کے ایک اثاثے کے طور پر لیا جائے۔ کیا ہے؟ ہندی، انگلش اور الگ الگ سبجیکٹ کو، ملٹیپل لینگویج کو اس میں کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے، اور اس بچے کو سیکھنے کو موقع دینا ہے، تاکہ چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی ذاتی، کسی بھی بھاشا کے ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سکھانا ہے۔ ذات پات، جنس، عقیدہ اور مذہب سے قطع نظر ہو کر ہر ایک کے لیے تعلیم کی یکساں موقع فراہم کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ چاہے وہ کسی بھی ذات یا کسی بھی دھرم کو ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ تعلیم کا ایک جٹ ہو کر کے اس کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے اور اچھے طریقے سے بتانا ہے۔ تدریسی اصول، ٹھوس سے مجرد یعنی معلوم سے نامعلوم کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یعنی مجرد یعنی تدریسی اصول، ٹھوس سے مجرد یعنی ٹھوس سے مجرد یعنی معلوم سے نامعلوم، جو معلوم ہے اس کے بعد جو نہیں معلوم ہے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو یا الف سکھانا ہے، اس کے بعد ہی الف پر زور با ایسے بتانا ہے کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ڈائریکٹ چلتے ہیں، تھوڑا سا MCQ ٹائپ کو بھی ہلکا سا تھوڑا سا بنا لیتے ہیں، اسپیڈ میں تھوڑا دیکھیے گا۔ درج ذیل میں سے کون NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل ہے؟ نصاب کو تدریسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ نوٹ: NCF کے اصل اصول کے مطابق نصاب کو درسی کتابوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے جانا چاہیے۔ یہاں طالب علم کے نوٹ میں شاید غلطی یا نہیں ہے، لفظ کا چھوٹ گیا ہے، یا امتحان میں لچک والے پوائنٹ کے ساتھ گڑمڑ ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گڑمڑ ہو گیا ہو، یعنی NCF کے مطابق ایک معلم ہوتا ہے سہولت کار۔ NCF کے مطابق ایک معلم کیا ہوتا ہے؟ سہولت کار ہوتا ہے۔ NCF کے مطابق انگریزی پڑھانے کا مقصد تخلیق کرنا، کثیر لسانی۔ یہ سب سوالات آپ کا ڈائریکٹ یہیں سے اٹھا کے آ سکتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے۔ NCF 2005 کہتا ہے کہ بچے فیل نہیں ہوتے ہیں، اسکول کی ناکامی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہ اس قول کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت زیادہ متفق ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی NCF تجزیہ کرتا ہے کہ 25 سے 40% سوالات ہونے چاہیے مختصر جواب والے۔ اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ابتدائی درجہ میں بچوں کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ فطری ماحول پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ فطری ماحول پیدا کرنے کے لیے ہے۔ دفعہ 350A یعنی 7ویں ترمیم ایکٹ 1956 کے مطابق لسانی اقلیتوں کے بچوں کو مناسب سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ الف با پا یعنی بنیادی سطح تک تعلیم مادری زبان میں دی جائے۔ بنیادی سطح پر تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ مادری زبان میں دی جانا ہے۔ درج ذیل میں سے کون NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ شامل نہیں ہے۔ ایک استاد اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے طلباء ان کی تدریس سے کس حد تک مفید ہو رہے ہیں، تو انہیں کون سی جانچ کرنی چاہیے؟ تشکیلی جانچ کرنی چاہیے۔ کیا کرنی ہے؟ تشکیلی جانچ کرنی چاہیے۔ تدریسی آموزشی، یہ طلباء کی آموزش کو آسان بنانے، توجہ کو مرکوز بنانے، سبق معنی خیز بنانے اور سبق میں دلچسپی پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا سمعی ذرائع یعنی شرون سادھن، آڈیو TLM بھی اس کو کہتے ہیں۔ کس سے ہوتے ہیں؟ آپ وہ دیکھیے گا، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیپ ریکارڈ، گراموفون، لگوا فون اور اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ آپ کا شامل ہے۔ بصری ذرائع میں آپ کا تختی، تخت سیاہ یعنی بصری مطلب دیکھنا،
تخت سیاہ مطلب معلم کا دوست، تصویر اور اس کے بعد چارٹ، کتاب، خاکہ، خط اور اخبار وغیرہ۔ سمعی و بصری جس میں شامل ہے، سمعی اور و بصری دونوں جس میں آتا ہے، یہ کہا جائے گا ڈائریکٹ، آپ دیکھیے گا تصویر اس کو بصری کہتے ہیں یا سمعی کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سمعی کا اتنا ہے اور بصری کا یہ سب شامل ہے۔ اب جو بصری اور سمعی دونوں ہے وہ بھی دیکھیے، سمعی و بصری ذرائع۔ موبائل یہ کیا ہے؟ سمعی بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ سمعی بھی ہے اور دیکھنے والے ہیں۔ ڈیجیٹل بورڈ یہ بھی سمعی اور دیکھنے والے، ٹی وی یہ بھی ہے، LCD یہ بھی سمعی اور بصری دونوں میں شمار ہوتا ہے۔ طالب علم کو اپنے لفظوں میں کہانی دوبارہ بیان کرنے سے کس جانچ میں مدد ملتی ہے؟ تفہیم میں، یعنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ زبان میں مہارت پیدا کرنے کا طریقہ کار کو سیکھا جانا چاہیے۔ ایک منظم طریقہ کار سے سیکھا جانا چاہیے۔ مشکل سے پڑھنا پڑھنے کی روانی مشکل کی علامات نہیں ہے، یعنی مشکل سے پڑھنا پڑھنے کی روانی مشکل کی علامات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، یعنی زبان کی کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لیے استاذ کو چاہیے کہ موضوع کے بارے میں طلباء سے غور و فکر کرے اور نئے خیالات یکجا کرنے کے لیے کہے۔ درج ذیل میں سے کس کا شمار تخلیقی مہارت میں ہوتا ہے؟ بولنا۔ یہ سب پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ درج ذیل میں سے کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ بولنا اور لکھنا کس میں شمار ہوتا ہے؟ تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے۔ نصابی کتاب معلم کا، یعنی نصابی کتاب طفل مرکوز ہونا چاہیے، کیا اس میں مختلف اصناف کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ بچے کے اکارڈنگ کیا ہونا چاہیے؟ طفل مرکوز ہونا چاہیے نصاب۔ اس میں شامل مواد معتبر اور اس کا انتخاب پوری احتیاط سے کیا گیا ہو، اس میں اسباق اختصار سے لکھے ہو اور ضروری اطلاعات بھی کرائی گئی ہو، اس میں ایسے ہی سوالات ضروری ہو جو طلباء میں فکر انگیزی، تفہیم اور زبان کی تحسین کو فروغ دینے والے ہیں۔ معروضی، مختصر اور طویل سوالات شامل ہو۔ درس و تدریس کا عمل شروع کرنے کے لیے کچھ بنیادی سہولیات کا ہونا نہایت ضروری ہے، جیسے تمام موسم میں کام کرنے والے 2 پکے کمرے، بلیک بورڈ، پینے کا پانی، پیشاب خانہ، بیٹھنے کا واجب انتظام، کھیل کے سامان، ان تمام کے سامان، لائبریری کی کتابیں تدریس کے لیے بنیادی مواد کہا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تدریس سیکھنے کے لیے یہ سب آپ کا بنیادی مہارت ہے، آپ کا کیا ہے؟ بنیادی مہارت ہے۔ 1980 کی تعلیمی پالیسی اور 1987 کی آپریشن بلیک بورڈ میں انہیں بنیادی سہولیات کو مہیا کرانے پر زور دیا گیا ہے، یعنی تعلیم 1986 اور 87 کے آپریشن بلیک بورڈ میں انہیں بنیادی سہولیات کو مہیا کرانے پر زور دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ دیکھیے، بچے ابتدائی برسوں میں دیوار، فرش اور کاپیوں میں آڑی ترچھی لکیریں بناتے ہیں، اور زبان کی آموزش میں اس مرحلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہنگامی خواندگی کہا جاتا ہے۔ زبان کے کس آموزگار کے ابتدائی برسوں میں کہا گیا ہے یا بولی گئی ہے؟ زبان کسی بھی آموزش کے لیے خام مواد ہوتی ہے۔ شاعری کی کلاس میں درج ذیل میں سے کس پر بحث نہیں کرنی چاہیے؟ قواعد پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پرائمری سطح پر درسی کتاب میں تصویر کی وضاحت کا مطلب ہے تصورات اور نظریات کو سمجھنا۔ بچوں کے لیے تدریسی آموزش اور مواد کے انتخاب میں سب سے اہم نکتہ اسے سیاق کے مطابق مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے۔ درجہ دوم کے استاد چھپے متن میں لفظوں کو درستگی اور آسانی کے ساتھ پہچاننے کی مہارت کو بڑھانے پر زور دیتا ہے۔ یہ الفاظ کیا کہلاتی ہے؟ عام مقبول الفاظ کہلاتی ہے۔ 7 استاد لفظیات کے تدریس کے لیے گھر سے برتن کھلونے لاتا ہے تاکہ انہیں سیاق استعمال کر سکے۔ ان اشیاء کو کیا کہیں گے؟ ریلیاں کہتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون دو امدادی تدریس کے اہم مقام ہے؟ امدادی تدریس آموزگاروں کی آموزش میں بہتری لانے کے لیے ہے، اور امدادی تدریس اساتذہ کی اپنی تدریس میں تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ زبان کی تدریس میں نصابی کتاب ایک اہم ماخذ ہے۔ زبان کی تدریس میں ایک نصابی کتاب ایک اہم ماخذ ہے۔ زبان کی کلاس میں شاعری یہ سمجھنے اور محفوظ ہونے کے لیے
ہوتی ہے۔ آپ کے مطابق درج ذیل میں سے کون زبان کلاس روم کا سب سے مسند مواد ہے؟ اخبار ہے۔ کیا ہے؟ اخبار مسند مواد ہے۔ درج ذیل میں سے کون زبان کلاس میں تصویر پوسٹر کے استعمال اس کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ یہ بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ زبان پڑھنے کے لیے سمعی اور بصری طریقہ کار استعمال کس کے لیے مفید ہے؟ درست تلفظ کے لیے مفید ہے۔ ابتدائی سطح پر آموزش مواد کی حیثیت سے سب سے کم اہم کون ہے؟ درسی کتاب ہے۔ دیکھیے، چوتھی جماعت کا ایک استاد دیکھتا ہے کہ کچھ طلباء چارٹ، فلیش کارڈ اور اسمارٹ بورڈ وغیرہ کے ذریعے زبان کے نئے تصورات کو سیکھتے ہیں۔ ان کی آموزش کا انداز کیا کہلاتا ہے؟ بصری کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا کہا جاتا ہے؟ چارٹ وغیرہ یا فلیش، اس کو بصری کہا جاتا ہے۔ ایک استاد کلاس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے۔ وہ طلباء سے اسے بغور دیکھنے پھر اس سے متعلق اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر کیا کہلاتا ہے؟ مسند مواد کہلاتا ہے۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب، یہ سب سوالات آئے ہوئے ہیں اسی کے حساب سے یہاں پر دیا گیا ہے۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب، یعنی درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم ہو۔ استاد نئے طلباء کو الفاظ کی تدریس کے لیے حقیقی اشیاء کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ طلباء جو چیزیں حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں ان سے مربوط کرنے اور اپنی زبان میں ادا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ زبان سیکھنے کے درج ذیل میں سے کون سی اہم ہے؟ سماجی تعامل ہے۔ کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب بہترین مطلب یہ ہے کہ پڑھائے جانے والے تصورات سے متعلق تحریری مواد کو دیواروں پر چسپاں کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یعنی زبان پڑھانے کے لیے سمعی اور بصری طریقہ کار استعمال کس کے لیے مفید ہے؟ یہ آپ کا گزر چکا ہے، ڈائریکٹ اس میں چلتے ہیں۔ یعنی NEP 2020 نئی قومی تعلیمی پالیسی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے پہلے کب آیا تھا؟ 1968 میں آیا تھا، اس کے بعد 1986 میں، 1982 میں، اس کے بعد 2020 میں آیا ہے۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ MHRD یعنی انسانی وسائل اور ترقی وزارت والا محکمہ سے یہ پاس ہوا۔ پالیسی تشکیل کمیٹی کے صدر ڈاکٹر کستوری رنگن تھے۔ کون تھے؟ ڈاکٹر کستوری رنگن تھے۔ MHRD کا نام بدل کر وزارت تعلیم کر دیا گیا ہے۔ MHRD کا نام بدل کر کے وزارت تعلیم کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں 5+3+3+4، یہ آپ کا بنیادی مرحلہ کیا گیا ہے۔ 5 سال، 3 سال، 2 سال، یعنی کھیل کود 6 سے 3 عمر، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ چلتے ہیں تیاری کے مرحلے، یعنی 3 سال درجہ 5 سے لے کر 3 تک، یعنی امتحان کی شروعات عمر 8 سے لے کر 11 سال تک۔ درمیانی مرحلے 3 سال درجہ سے لے کر 8 سال تک، یہ آپ کا دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ڈائریکٹ زبان مادری، مقامی، علاقائی زبان، سہ لسانی فارمولہ، اس کو مادری زبان ہندی اور انگلش دونوں ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ نئی قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ NEP تنقیدی سوچ، اس کے بعد اسٹیٹ اسکول اسٹینڈرڈز اتھارٹی، اعلیٰ تعلیم، یہ آپ کا، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے مہتوپورن ہے پوائنٹ، وہ سب جانے دیجیے، ادھر پڑھیے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کثیر لسانیت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہو بھاشی کہا جاتا ہے۔ کلاس جماعت میں بطور اثاثہ کے طور پر اس کو کیا کرنا ہے؟ اثاثہ کے طور پر لینا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کس پر زور دیتا ہے؟ تصوراتی سمجھ پر زور دیتا ہے۔ بھارت 3 ہے، بھارت نپن، یعنی 5 جولائی 2021 کو قومی تعلیمی پالیسی 2020 تجویز کرتی ہے۔ اسکولوں کے نصاب میں کمی بخل میں اضافہ اور تنقیدی سوچ پر زور دینا ہے۔
قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ طلبا کو سیکھنے کے طریقے کا انتخاب کرنے کی آزادی فراہم کی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، زبان کی نشو و نما میں سننے اور بولنے کا کردار، یہ ٹاپک آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، سننے کا عمل زبان کی آموزش کی بنیاد ہے۔ سننے کا عمل کیا ہے؟ زبان کی آموزش کی بنیاد ہے۔ یہ سب سے سوالات آتے ہی آتے ہیں۔ دوسری مہارتوں کی نشو و نما میں بھی مددگار ہے۔ کیا ہے؟ سننا دوسرے بھی زبان کے لیے مددگار ہے، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نقل کر کے بولنے کی کوشش جو ہوتا ہے، اس طریقے سے نقل تلفظ سے متعلق نقائص کو دور کر کے صحیح تلفظ کو مہارت کرنا ہے۔ ذخیرہ الفاظ اور زبان کی آموزش میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ زبان کی آموزش میں اضافہ ہوتا ہے۔ آواز کی تفریق کا بہترین ذریعہ اتار چڑھاؤ ہے۔ تعلیمی عمل کے لیے بنیاد اہم جذبات اور خیالات کی سمجھ، نظریات، تصورات اور خیالات اور حقائق کی سمجھ، لوگوں کے درمیان باہمی روابط کا وقوع، زبانی کام زبان کی بہترین آموزش کی بنیاد ہے۔ دہرانے کی مشق، سوالات پوچھنا، تفکر کا وسیلہ اور ثقافتی تبادلہ، زبان اور ثقافت کا تعلق، زبان و ثقافت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ زبان ہی وہ وسیلہ ہے جو مختلف قوموں کی تاریخ و تہذیب اور ثقافت اور اقتدار و چیزوں کو محفوظ رکھے۔ اور ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان کے استاذ کو ایسا کام دینا چاہیے جو جوڑوں میں ڈائریکٹ ہم لوگ اس کے طرف چلتے ہیں، یہاں سے سوالات آتے ہی ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم لوگ دیکھیں گے، یہ ٹاپک آپ کا بہت مہتوپورن ہے، صرف ہم لوگ تھیوری کو دیکھیں گے، سوالات بعد میں کریں گے۔ زبان کی آموزش اور حصول یابی، کیونکہ آپ کا تمام ٹاپک اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں، اور زیادہ لمبا ویڈیو بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچے کو دیکھنے میں کنفیوژن نہ ہو، اور ٹائم کی بہت کمی ہے، اسی وجہ سے صرف ہم تھیوری کو دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ شارٹ ٹرک میں کیا کریں گے؟ شارٹ ٹرک میں دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ زبان کی آموزش اور حصول یابی بھاشا ادھیگم اور ارجن کہا جاتا ہے۔ زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کیا ہے؟ ترسیل کا وسیلہ ہے۔ زبان سماجی تعامل کا نتیجہ ہے۔ والدین کی وجہ سے بچہ نقل کر کے زبان، یعنی سماج میں رہ کر کے بچے، والدین نہیں بھی کہا جائے گا تو بچے کیا ہے؟ سماج میں رہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ زبان کو سیکھ جاتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ زبان علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ ماہر لسانیات کے مطابق زبان لغت اور قواعد کا امتزاج ہے۔ زبان اور سماج کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے۔ زبان اور سماج کے کیا ہے؟ درمیان ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ زبان 3 طرح کے ہوتے ہیں: اشاروں کی زبان اور آوازوں کی زبان، علاماتوں کی زبان۔ یعنی اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علاماتوں کی زبان۔ زبان 3 طرح کے ہوتے ہیں: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علاماتوں کی زبان ہوتے ہیں۔ بصری، سماعی، لمسی، یعنی ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں استاذ کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ ذو لسانی، کثیر لسانی ماحول میں استاذ کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ بولی، زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ بولی یعنی کیا؟ ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں استاذ کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ بولی اور زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے، اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہے۔ زبان کی ہوتی ہے عموماً مستقل فطری ہوتی ہے، جبکہ مہیا ذہنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گا پیارے طلباء میں زبان کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سے؟ استاذ کے بعد کہانی دہرانا۔ یہ آپ کا MCQ ٹائپ کا ہو گیا، ڈائریکٹ ہم لوگ تھیوری کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، مادری زبان، اس سے مراد بچے کی گھر، کنبہ، آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں۔ اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ مادری زبان کی
باریکیوں اور پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ مادری زبان کی باریکیوں، پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کرتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن لاتا ہے۔ یعنی NCF 2005 2009 ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350 کے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ معیاری زبان، مادری زبان کے علاوہ جو زبان بچہ رسمی طور پر سیکھتا ہے اسے معیاری زبان کہتے ہیں، یعنی رسمی طور پر اس کو معیاری زبان کہتے ہیں۔ زبان کی آموزش، زبان، یہاں سے سوالات آپ کے آتے ہیں۔ زبان کی آموزش میں کیا ہے؟ شعوری طور پر اسکول کا ماحول، یعنی زبان کی آموزش مطلب سیکھتا ہے جسے لینگویج لرننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا شعوری طور پر ہوتا ہے، اسکول کے ماحول میں ہوتا ہے، رسمی باقاعدگی طریقے سے بھی ہوتا ہے، دوسری زبان TLM وغیرہ گرامر وغیرہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فطری غیر شعوری عمل ہوتا ہے، پیدائشی گھر کا ماحول، غیر رسمی طریقے سے تقلید یعنی مادری زبان سے بھی کیا جاتا ہے، بغیر TLM والے، بغیر گرامر والے۔ زبان کی آموزش اور حصول یابی پر متعلق مختلف نظریات۔ پاولا اور اسکر کا نظریہ ہے کہ بچے میں زبان کی آموزش مشق نقل کرنے اور رٹنے سے ہوتی ہے۔ پاولا اور اسکینر کا نظریہ ہے کہ بچے کیا ہے، پاولا اور اسکینر، یہاں سے یہ سب سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ پاولو اور اسکینر کا نظریہ ہے، یعنی زبان کی آموزش کے جو یہ پاولو اور اسکینر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں سے آپ کے سوالات آتے ہی آتے ہیں۔ پاولو اور اسکینر کا نظریہ ہے بچے میں زبان کی آموزش مشق نقل اور رٹنے سے ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ شکشا وید ہے جو پاولو اور اسکینر، اس کا کہنا ہے کہ بچے زبان مشق اور نقل اور رٹنے سے سیکھتا ہے۔ پاولو کا کہنا یہی ہے۔ پاولو کا کہنا یہ بھی ہے، اور اسکینر کا، جیسے ماہر کرداریت کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے۔ محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے، محرک جواب، جو کہ مشق نقل رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان سنتا ہے اور اسے دہراتا ہے، پھر اسے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کا کہنا ہے، پاولو اور اسکینر کا کہنا ہے۔ چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتہ جوڑتا ہے، اسی نتیجہ میں زبان سیکھ جاتا ہے۔ نام چومسکی، بس اتنا یاد رکھنا آپ کو، یعنی پاولو اور اسکینر، مشق اور نقل رٹنے سے کس نے کہا تھا؟ پاولو اور اسکینر سے کہا تھا۔ نام چومسکی کا نظریہ ہے کہ ماہر لسانیات، یعنی بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ یعنی نام چومسکی کا نظریہ یہی ہے، جس کو LAD کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ نام چومسکی کا متعلق بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر کے آتے ہیں، جسے LED کہتے ہیں۔ اسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ بچے زبان کو سیکھتے ہیں۔ نام چومسکی کا کہنا یہی ہے، یعنی نام چومسکی کا ماہر لسانیات ہے، بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ نام چومسکی نے کہا تھا۔ یعنی اپنے دماغ میں ایک خاص عضو لے کر کے آتا ہے، جسے LED کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، زبان سیکھنے کے بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب بچہ بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو زبان سیکھنے کی صلاحیتیں متحرک ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصہ میں بچہ کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا ہے اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چومسکی کا کہنا ہے کہ زبان کی فطری ساخت یا قواعد فطری طور پر بچے کے دماغ میں ہوتا ہے، جسے انہیں یونیورسل گرامر بھی کہا جاتا ہے۔ جو زبان بچے کے کیا ہے، جینس یا نظریے، یہ آپ کا
ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، یعنی اس کا فطری ساختہ پر یہ اتنا دیکھنا نہیں ضروری ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نام چمسکی بچے کو کیا کہتے ہیں، پیدائشی فطری طور پر زبان سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں پیاجے اور وائے گرسگی کا نظریہ حواس خمسہ۔ پیاجے کہتا ہے کہ سماجی یعنی وائے گرسگی سماجی تعامل، سماج اور ثقافت کی زبان، یعنی بنور کا سماجی تعمیری نظریہ ماڈل کے برتاؤ کے مشاہدہ اور تقلید پر منحصر۔ پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے، جس کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعہ علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے۔ اسکیما کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اسکیما بھی کہا جاتا ہے۔ پیاجے کا نظریہ ہے کہ جس کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعہ علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے، اسے اسکیما بھی کہا جاتا ہے۔ وائے گورسگی کے مطابق یعنی وائے گورسگی جہاں بھی آ جائے گا سماجی تعامل کا نتیجہ ہو جائے گا۔ وائے گورسگی نے اپنے سماجی ثقافتی نشو و نما میں 3 چیزوں پر، سماج اور ثقافت اور زبان پر زور دیا ہے۔ یعنی وائے گورسگی نے سماج، ثقافت اور زبان پر زور دیا ہے، کافی زور دیا ہے۔ بچوں کے عملی صلاحیت اور ممکنہ صلاحیت کے بیچ فرق پایا جاتا ہے۔ وائے گورسگی نے اس فرق کو قرب نشو و نما کا علاقہ کہا ہے، ZPD بھی کہا جاتا ہے۔ تجربہ کار افراد کے ذریعہ بچوں کو دیا جانے والا سہارا مچان بندی، اس کو فولڈنگ کہا جاتا ہے۔ بچوں کو جو سہارا دیا جائے گا، یہ آپ کا CDP میں بھی پوچھا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، مچان بندی بھی کہا جاتا ہے۔ جب بچے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے زبان کا استعمال کرتا ہے تو اسے نجی تقریر کہا جاتا ہے۔ کیا، نجی تقریر، نجی بات پرائیویٹ اسپیچ بھی کہا جاتا ہے، نجی تقریر کہا جاتا ہے، پرائیویٹ اسپیچ بھی کہا جاتا ہے۔ بندورا کا سماجی آموزش کا نظریہ، اس نظریے کے مطابق بچے کی نشو و ماڈل کی برتاؤ کی مشاہدہ اور تقلید پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ عمل کمک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کمک کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس نظریہ کے حامیوں کا ماننا ہے بچے بغیر ماڈل کے الفاظ اور زبان کی تشکیل نہیں سیکھ پاتا ہے۔ دوسری زبان کی آموزش کے مراحل: خاموش تحصیلی مرحلہ، عملی، روانی اور سمجھ کے ساتھ نئی زبان میں اظہار، ابتدائی تیاری، الفاظ اور کی ادائیگی، تقریر کی ابتدا یعنی ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ، چھوٹے چھوٹے جملے، ابتدائی اور روانی، آخری مرحلہ مسلسل، روانی اور سماجی۔ یہاں آپ دیکھیے گا تقریر کی ابتدائی تیاری کیسے ہوگا، یعنی خاموش تحصیلی مرحلہ، یعنی دوسری زبان کی آموزش کے مرحلہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے، خاموش، اور اس کو کہتے ہیں تحصیلی مرحلہ، یعنی عملی، روانی اور سمجھ کے ساتھ نئی زبان میں اظہار۔ اسی طریقے سے ابتدائی تیاری الفاظ، یعنی ابتدائی تیاری کیا ہوتا ہے، الفاظ اور کی ادائیگی ہوتا ہے۔ تقریر کی ابتدا: میں اسکول جاتا ہوں کا جانے، ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع، چھوٹے چھوٹے جملے، ابتدائی، روانی، آخری مرحلہ مسلسل، روانی، سماجی تعامل اور خالص پن۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ کا سوالات دیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں فن تعلیم، بچے کی رہنمائی، یعنی دیکھیے گا فن تعلیم سے متعلق اہم نظریات: ساختی نظریہ، عملی نظریہ، تعاملاتی نظریہ، ساختی نظریہ، عملی نظریہ، تعاملاتی نظریہ۔ پہلے زبان کی تحصیل کے مراحل۔ دوستو، تمام ٹاپک کو اس ویڈیو میں کور کیا جا رہا ہے، اب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلے زبان کی تحصیل کے مراحل: بولنے سے قبل کا مرحلہ، کوئنگ، حروف علت اور واول بھی کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر 6 ماہ تک، 6 ہفتے کے بعد حرف صحیح با پا میم یہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی بلبلانا کا مرحلہ کو 8 سے 6 ماہ، 6 سے لے کر 8 ماہ تک کے بلبلانا کے طریقہ کے بھی کہتے ہیں۔ حروف علت، حروف صحیح دہرانے والی آواز، ایک لفظ کا مرحلہ، یہ سب جانے دیجیے، یہ سب آپ کا نہیں مہتوپورن ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کا کیا مہتوپورن ہے، کیا آپ کا مہتوپورن رہنے والا ہے۔ یعنی دوستو یہ آپ کا ٹاپک آپ کا کیا ہے، بہت مہتوپورن ہے، آپ کو بہت مہتوپورن ہے۔ ذو لسانیات، کثیر لسانیات، سہ لسانی فارمولہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کے نقائص: ڈسلیکسیا،
ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیہ۔ یہ آپ کا یہاں سے سوالات ایک یا دو سوالات اردو اور ہندی میں ہی آتے ہیں۔ ڈسلیکسیا، پڑھنے، ہجے اور بولنے میں پریشانی ہوتا ہے۔ ڈسکیلکولیا، ریاضی، حساب کتاب میں پریشانی ہوتا ہے۔ ڈسگرافیہ، لکھنے تحریری میں دشواری ہوتا ہے۔ الفاظ کا معنی، لسانی مہارتوں، حرکی مہارتوں، انگلیوں، ہاتھ اور آنکھ آر کے درمیان رفت ہے۔ زبان کی مشکلات اور غلطیاں، ہجے کی غلطیاں، انشاء کی غلطیاں، گھر کا کام نہ کرنا، گندی تحریر، زبان میں دلچسپی نہ ہونا، اظہار خیال کی مشکلات، تلفظ کی غلطیاں، پڑھنے میں دشواری، شمولیاتی تعلیم یعنی سماویشی، تقصیر و ذہانت کا نظریہ یعنی بہو بدھی کا سدھانت، ہاں ہاورڈ گارڈنر، ٹھیک ہے، یہ 1983 ذہانت کی 7 قسمیں دی ہے، ذہانت کی 7 قسمیں دی ہے۔ یہ سب آپ کا مہتوپورن نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں فطری، یہ آپ کا ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، انداز قدر جو ملیانکن کی ٹاپک ہے، اس پر ہم لوگ چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ انداز قدر ملیانکن جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے، جس کا مقصد بچوں کی قابلیت، عادت، رجحان، دلچسپی وغیرہ معلوم کرنا اور ان کے مطابق تدریسی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ انداز قدر تدریسی عمل کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ انداز قدر تدریسی عمل کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ انداز قدر کی قسم، تشکیلی انداز قدر، نصاب کے دوران کیا ہے، نصاب کے دوران کو کہتے ہیں، تشکیلی انداز قدر کو کہا جاتا ہے۔ اس میں طلباء کی مشکلات کی جانچ کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، تکمیلی انداز قدر نصاب کے خاتمہ پر طلباء کی مسلسل آموزش اور نشو و نما کو ناپنا، تکمیلی انداز قدر نصاب کے خاتمہ پر طلباء کی مسلسل آموزش اور نشو و نما کی ناپنا۔ تشخیصی انداز قدر بچوں کی مشکلات، کمی کی وجہ معلومات کرنا۔ انداز قدر کے نمونے، آموزش کا انداز قدر، آموزش کے لیے انداز قدر یعنی آپ کا 4 پرکار کے یہ آپ کا آموزش کا قدر ہوتا ہے۔ ہر طلبہ علم کو ان کی دلچسپیوں، رجحانات، صلاحیتوں اور خامیوں سے روشناس کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ طالب علم آموزش کا منصوبہ تیار کر سکے۔ یعنی یہ آپ کا RTE کے مطابق جامع اور مسلسل انداز قدر ہر بچے کی ابتدائی تعلیم مکمل ہونے تک لاگو کیا جاتا ہے۔ انداز قدر کے مقاصد، طلباء کی لسانی مہارتوں کی نشو و نما کا جائزہ لینا، بچوں کی ہمہ جہت نشو و نما کو مسلسل رفتار فراہم کرنا، بچوں کو پڑھائی میں مشکلات کا پتہ لگانا اور ان پر قابو پانے کے لیے صحیح حکمت عملی کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے۔ اپنے طلباء کے کم گریڈ یعنی تشخیصی جانچ کے ذریعے ایک ٹیسٹ لینا۔ زبان کے انداز قدر کا خاص مقصد ہوتا ہے آموزگاروں کی حصول یابی کی جانچ، مستند متن ہونا، سیاق سے متن کا اصل حسن۔ استاذ تدریس زبان کے اصول اور طریقے، آسان سے مشکل کی طرف، یعنی تدریس زبان کے اصول یعنی آسان سے مشکل کی طرف، معلوم سے نامعلوم کی طرف، مقرون کی طرف اور مکمل سے اجزاء کی طرف، متعین سے غیر متعین، خاص سے عام کی طرف، یعنی آپ کا یہ خاص سے عام کی طرف۔ تدریس زبان کے طریقے، قواعد، ترجمے کا طریقے، براہ راست کا طریقے، سمعی لسانی طریقے، گفتگو کے طریقے، اس کو تھوڑا اچھے سے دیکھیں گے کیونکہ یہاں سے آپ کا سوالات آتے ہیں، اس کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ تدریس زبان کی اصول فرمولہ یعنی آسان سے مشکل کی طرف، پہلے آسان سکھایا جائے اس کے بعد مشکل کی طرف بڑھا جائے، اسی طرح معلوم جو چیز آتا ہے اس کے بعد پھر جو نہیں آتا ہے اس کی طرف ہم کو بڑھنا ہے۔ مقرون سے مجرد کی طرف یعنی آپ کا جو ہے مقرون سے مجرد کی طرف بڑھنا ہے، مکمل سے اجزاء کی طرف، کل سے جز کی طرف بڑھنا ہے، متعین سے غیر متعین کی طرف، خاص سے عام کی طرف۔ تدریسی زبان کے اصول اور طریقے، قواعد ترجمے کا طریقہ، قواعد اور ترجمے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ براہ راست کا طریقہ دوسری زبان ہوتا ہے، اور سمعی لسانی بات چیت اور مکالمے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، بات پر مبنی دوسری زبان۔
साइलेंट वे जिसको कहते हैं मुअल्लिम का रोल, मुआविन और वसीला। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग मुअल्लिम और मुशी के रोल अदा करते हैं। फितरी तरीका ईजाद यानी तरसीली टेरल और क्रिश्चियन, ठीक है। कुल जिस्मी रद्द अमल ईजाद ईजाद जेम्स एशर, ये आपका ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया दोस्तों। ये आपका वाहिद जमा का थोड़ा सा चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आपका तमाम टॉपिक को कवर कर दिया गया है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। लेकिन इसमें आपका कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण आपको बतलाए हैं, सिर्फ उसको ही आप ध्यान देते हैं तो आपका ये उर्दू पेडागोजी का सवालात बहुत ही आसान तरीके से 10 नंबर इस वीडियो से आपके आने ही वाला है। यानी आप इसके साथ साथ PYQ का हफ्ते दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ज़रूर इतना नंबर आने वाले हैं दोस्तों। इस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इससे बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज से हैंड राइटिंग नोट्स जो है उसके ज़रिए से मैं लाने वाला हूँ। 1-2 दिन के अंदर में अगर इस वीडियो को आप प्यार दिया, अच्छे से चला गया, तो प्यार दिया आप लोगों ने, तो फिर दूसरे वीडियो मैं लाऊंगा और वो धमाकेदार वीडियो होगा जो बेहतर अंदाज से समझाया जाएगा। बिल्कुल हैंड राइटिंग होगा, जहां आपका डायरेक्ट सवालात वहीं से बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको यही करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा, ताकि हमारी हिम्मत और अफजाई हो जाए।